کامیابی حاصل کرنا اور اپنے مقاصد تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر کدال کے پہاڑ کھودنا، یعنی ناممکن سی چیز ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے بڑی طاقت و لگن اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے کٹھن فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن پر نفس ذرا بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ سفر کبھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، اس لیے ہر کوئی اس پر نہیں چل پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی کے متوالوں کو مشکلات کے سخت طوفانوں کا قدم قدم پر سامنا کرنا پڑتا ہے، ناکامی کی کڑوی ہوائیں برداشت کرنی ہوتی ہے، مشکلات کی بارش میں بھیگنا پڑتا ہے۔ اسی میں تو انسان کا عزم اور اس کی ہمت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اکثر لوگ ان مشکلات کو دیکھ کر ان سے ہار مان جاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ مشکلات آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ تو اس لیے ناکامی سے گھبرانے کے بجائے یہ سوچیں کہ یہ آپ کو آتی ہے مضبوط بنانے کے لیے۔ تو اب کامیابی کے سفر میں اسلام ہمارا رہنما ہے، جس نے ہمیں نہ صرف منزل بتائی بلکہ راستہ بھی دیا۔ انہی اصولوں پر میں نے ایک مکمل ویڈیو سیریز شروع کی ہے اور آج اسی سیریز کا ایپیسوڈ 5 ہے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ مقروض اور مفلس کو مہلت دینے پر ملنے والے اجر پر ہوگی۔ تو بالکل آج ہم اسی ایمان افروز موضوع پر بات کریں گے۔ ایک بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک اسے ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر اپنے مقروض اور مفلس بھائی کو مشکل گھڑی میں مہلت دیتے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے کیا انمول اجر عطا فرماتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے آسانی کے وقت تک مہلت دو، اور اگر تم سمجھو تو قرض معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو زبردست احکام دیے۔ اول تو مہلت دینا، یعنی مقروض اگر تنگ دست ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مہلت دو۔ دوسرے صدقہ کر دینا، فرمایا کہ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ بہت بہتر ہے، یعنی اگر تم سمجھ رکھو تو یہ قرض معاف کر دینا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خیر لکم یعنی تمہارے لیے بہتر ہے فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ پاک کسی چیز کو ہمارے حق میں بہتر فرمائیں تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی بہتری ہو سکتی ہے۔ بس مختصر اس کا جواب ہمیں رسول اللہ کی ایک سنت مبارکہ سے ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ذرا غور فرمائیے، قیامت کا وہ دن جب سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے پسینے میں نہایا ہوا ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا ہیبتناک منظر ہوگا۔ ایسے خوفناک دن میں جنت کے 8 دروازے ہوں گے، لیکن اس دن عرش الہی واحد پناہ گاہ ہوگا، اور اس پناہ گاہ میں جگہ پانے والوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں اپنے کسی مفلس بھائی کو مہلت دے دی تھی۔ ارے دوستوں، ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور سختیوں سے اللہ کریم اسے محفوظ فرما دے۔ ایسے خواہش مند کے لیے حدیث مبارکہ میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، جو یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہو تو چاہیے کہ تنگ دست قرضدار کو مہلت دے، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے اسے قرض معاف ہی کر دے۔ اس حدیث مبارکہ میں سار قربانی کی کتنی عمدہ تعلیم دی ہے۔ کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مقروض جب تک قرض واپس نہیں کر دیتا، صاحب مال کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو یہ عمل صرف ایک قرض ہی نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کی عزت نفس، اس کے گھر کے چولہے اور اس کی پریشانیوں کو سہارا دینے کے مترادف ہے۔ جس طرح آپ اپنے بھائی کے پر رحم کرتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک بھی آپ پر اپنی خاص رحمت فرماتے ہیں۔ یہ عمل معاشرے سے نفرت، بغض اور مالی اتصال کو ختم کر کے اخوت اور ہمدردی کے رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ جس پر احسان ہو وہ دل سے دعائیں دیتے ہیں، اور تو اور جب تک مقروض قرض ادا نہیں کرتا تو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں، اگر آپ کا کوئی قرض واپس نہیں دے پا رہا تو اسے ڈانٹنے، دھمکانے یا شرمندہ کرنے سے پہلے بہتر ہے اس کی مجبوری جاننے کی کوشش کریں، مزید مہلت دے کر اس کی پریشانی کو کم کریں، اور اگر استطاعت ہو اور سامنے والا محتاج ہو تو قرض کی کچھ حصے، یا اگر آپ کا دل مانے تو پورے قرضے کو معاف کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ خیر لکم یعنی یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا سبق یہ ہے کہ ہمارا چھوٹا سا اخلاقی اور مالی احسان، چاہے وہ مہلت کی صورت میں ہو یا معافی کی صورت میں،
ہمارے لیے آخرت میں سے انمول تحفے کا سبب بن سکتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی مجبور انسان کو مہلت دینا صرف نرمی و سارمندی ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی مؤثر ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم اپنے مفلس بھائی کا قرض معاف کر دیتے ہیں تو یقین کیجیے اتنا بڑا عمل ہے جس پر رب کریم اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی تنگی میں ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو اس فرمان کی روشنی میں چاہیے کہ اپنے مقروض بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، ان سے درگزر اور محبت کریں، حالات کو ان کے سمجھیں، عزت نفس کا ان کی پورا خیال رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو ان کی مدد کریں، کیونکہ جس دن سب مخلوقات انسان محتاج ہوں گے اس دن یہی چھوٹے چھوٹے احسانات ہمارے لیے بڑے بڑے انعامات بن جائیں گے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک پوری دیکھ لی ہے تو کامنٹ میں اوکے ضرور لکھیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ جیسے سنجیدہ اور سیکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے قرض ادا کرنے میں نیت کے اثر پر، یعنی اگر کوئی شخص واقعی قرض ادا کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے بھی تنگ دست و مفلس، نہیں کر پا رہا، حالات اس کے حق میں نہیں ہے، اور اگر وہ صرف ادا کرنے کی نیت ہی کر لے، یعنی بے شک فی الحال قرض دینے کی استطاعت نہ رکھتو لیکن صرف نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ یہ قرض ادا کروں گا، تو اس کی نیت کس طرح اللہ کے ہاں قبولیت اور مدد کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر کسی کے پاس قرض ادا کرنے کی مکمل استطاعت ہو مگر وہ جان بوجھ کر اس میں ٹال مٹول کریں، یہ قرض کو ہلکا سمجھے، تو یہ رویہ نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ شرعی طور پر بھی سخت وعید کا باعث بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔